محترم سامعین گرامی، انسانی معاملات کے اندر جو چیزیں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، جس سے معاملات خراب ہوتے ہیں، آپس کا تعلق، برتاؤ، سلوک، اس میں خلل اور خرابی پیدا ہوتی ہے، ان چیزوں میں سے ایک اہم اور خطرناک چیز یہ غصہ ہے۔ آپس میں رہتے ہوئے، اکٹھے رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آدمی کی مرضی کے خلاف دوسرے کی طرف سے کوئی عمل، کوئی بات یہ ہو جاتی ہے، اور یہ ہماری طرف سے بھی ہو سکتی ہے، دوسرے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اکٹھے رہتے ہوئے ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی اس طرح کی باتوں کو برداشت کرنا، ان سے درگزر کرنا اور ان پر خاموشی اختیار کرنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا اور غصے میں نہ آنا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، ہماری یہ تربیت کی گئی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تمام معاملات آپ کی مرضی کے مطابق چلیں، ہر کام آپ کی طبیعت اور خواہش کے مطابق ہو، ایسا ناممکن ہے۔ اور ہم بھی اپنے آپ پر غور کریں تو کیا دوسروں کی مرضی کے مطابق ہمارا ہر کام ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسروں کے کام بھی، گھر والوں کے، بچوں کے، دوستوں کے، ہمسایوں کے اور دوسرے مسلمانوں کے، ان کے کام، ہمارے ساتھ برتاؤ، ان کی گفتگو، ان کا طرز عمل، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کچھ وہ ایسا ہو جاتا ہے جو آدمی کو ناگوار گزرتا ہے، آدمی کو پسند نہیں آتا۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہر بات کا آدمی ایکشن لے، ہر بات کا جواب دے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا غصہ کرنا شروع کر دے، تو پھر نہ صرف انسان کی اپنی طبیعت اس پر برا اثر پڑتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کا ماحول، رہن سہن، یہ بھی ناخوشگوار ہو جاتا ہے، تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ تو اپنی طبیعت کو خوش رکھنے کے لیے اور ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا اور غصے کو کنٹرول کرنا پڑے گا، غصے کو دبانا پڑے گا، غصے کو پینا پڑے گا۔ اور یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، ہماری اس پر تربیت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث میں اس چیز پر
بہت زور دیا گیا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ اس کی بہترین مثال ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی برداشت کرنے والا نہیں ہوگا، آپ سے زیادہ غصے کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر قسم کا آدمی اس کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا، جاہل سے جاہل لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا، اور کافروں اور مشرکین کے ساتھ تو واسطہ تھا ہی، اس سے ہٹ کر عام لوگوں کے ساتھ بھی بہت سے موقعوں پر ایسی صورتحال پیش آ جاتی کہ جس میں غصے کا اظہار کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا، رد عمل کا اظہار کرنا ایک انسانی بشری تقاضا بن جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے زیادہ، حد سے بڑھ کر اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، اپنے معاشرے کے اندر نئے نئے مسلمان ہونے والوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، نئے نئے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر کا، برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اپنے آپ کو کبھی اس طرح کے غصے میں نہیں آنے دیا کہ جس کی وجہ سے ایسی صورتحال پیش آ جائے جو بعد میں شرمندگی کا باعث ہو اور معذرت کرنی پڑے اور زیادہ نقصان کا باعث بن جائے۔ ایسی کبھی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں آنے دی، اور ہمیں بھی یہی تعلیم ہے، ہمیں بھی یہی تربیت دی گئی، کیونکہ اگر غصے کو کنٹرول کرنا، غصے کو قابو کرنا، اگر ہم یہ اپنے اندر عادت نہیں پیدا کریں گے، اس کی کوشش نہیں کریں گے، تو اس کے پھر برے نتائج، برے اثرات یہ زندگی کے اندر دیکھنے پڑیں گے، اور سب سے پہلے نقصان ہمیں خود ہوگا، کیونکہ غصے کی وجہ سے انسان کے اپنے جسم پر، اپنے ذہن پر، دل و دماغ پر، اپنے اعضاء پر وہ اثر پڑتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور آدمی کی زبان، آدمی کی عقل یہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی، اس کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ سب سے پہلے اس کی اپنی ذات کو نقصان، اور جب پھر غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، پھر شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کرتا رہا ہوں، اپنے غصے میں کیا کچھ کہہ گیا ہوں۔ پھر وہ اس کے ازالے کے بارے میں سوچتا ہے کہ اب اس کو نقصان کو کیسے پورا کیا جائے۔ سب سے پہلا نقصان آدمی کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ غصے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے، کسی پر زبان درازی، گالی گلوچ، الزام تراشی، کیا کچھ آدمی غصے کے اندر پھر اس سے سرزد ہوتا ہے، تصور سے باہر ہے، جو عام حالات میں بندہ نہیں کرتا، لیکن غصے میں آ کر سب کچھ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے بعض صورتوں میں۔ اور گھر کے معاملات میں
طلاق تک میاں بیوی کے درمیان یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے نقصانات معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے مین وجہ وہ غصہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو کنٹرول کر لیا جاتا تو اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا، نہ اپنے آپ کا نقصان ہوتا، نہ کسی دوسرے کا نقصان ہوتا، اور نہ بعد میں پچھتانا پڑتا۔ اور بعض ایسے نقصان ہو جاتے ہیں کہ بعد میں آدمی اس کو پورا بھی نہیں کر سکتا، اس کا ازالہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تیر جو نکلنا تھا وہ نکل گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ صرف غصے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں، اور ان میں سے ایک یہ تعلیم ہے کہ غصے کو کنٹرول کرو، اس پر قابو کرنا سیکھو، اپنے اندر برداشت پیدا کرو، ہر چیز کا جواب دینا یہ ضروری نہ سمجھو، ہر عمل کا رد عمل یہ ظاہر کرنا یہ لازم نہ سمجھو۔ کبھی خاموش رہنا بھی سیکھ لو، کچھ برداشت کرنا بھی سیکھ لو، اگر صحیح معنوں میں تم اسلام پر چلنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے بننا چاہتے ہو، تو پھر یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی، برداشت کی، صبر کی، غصے کو کنٹرول کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے، فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں اور تنگی میں، اور فرمایا غصے کو پی جاتے ہیں، دبا جاتے ہیں، اور والعافین عن الناس لوگوں سے درگزر سے کام لیتے ہیں، معافی سے کام لیتے ہیں، ان کی طبیعت کے خلاف، مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے اور ان کو اس پر غصہ آئے تو اس کو دبا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، اور جس سے غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس سے درگزر سے کام لیتے ہیں، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ جس طرح دوسروں سے غلطیاں ہوتی ہیں اس طرح ہم سے بھی ہوتی ہیں، آپس کے معاملات میں بھی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں ہم غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور اگر جس طرح ہم ہر غلطی کا وہ ایکشن لیتے ہیں، دوسرے بھی ہر غلطی کا ایکشن لینا شروع کر دیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر غلطی کا ایکشن لینا شروع کر دیں تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کریں، ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو برداشت کریں، اس پر صبر کا مظاہرہ کریں، اس طرح ہم بھی دوسروں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو برداشت کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی۔ اور دوسری جگہ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا ہم یغفرون، کہ جب وہ لوگ ایمان والے جو بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں، بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب کبھی ان کو غصہ آتا ہے تو پھر اس غصے کو نکالنے کی بجائے معافی سے کام لیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ غصہ آ جانا یہ انسانی فطرت ہے۔ کوئی
ایسی بات نہیں ہے جو ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، لیکن اس کو کنٹرول میں رکھنا، اس پر قابو پانا، یہ انسان کی خوبی ہے اور کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، فرمایا کہ تم پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ جو اپنے مد مقابل کو گرا دے، اس پر غالب آ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ پہلوان نہیں ہے۔ لیس الشدید بالسرعۃ، دوسرے کو پچھالنے والا، دوسرے کو گرانے والا، دوسرے پر قابو پانے والا، فتح پانے والا، فرمایا یہ پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقی پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو گرائے، اپنے آپ کو قابو کرے، اپنے غصے کو کنٹرول کرے۔ یملک نفسہ عند الغضب، جب کو اس کو غصہ آئے تو اس کو دبا جائے، اپنے آپ کو کنٹرول سے باہر نہ ہونے دے۔ تو اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو گرانا، اپنے نفس کو گرانا، اس کو بے قابو نہ ہونے دینا، اس کو اپنے آپ سے باہر نہ ہونے دینا، اس کو کنٹرول سے باہر نہ ہونے دینا، فرمایا یہ اصل پہلوانی ہے، یہ اصل قوت ہے۔ جس کے اندر یہ ہو اس سے بڑا پہلوان کوئی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو گرانا جانتا ہو، اپنے آپ کو سنبھالنا جانتا ہو، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا جانتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری تربیت کی ہے، ہمیں تعلیم دی ہے کہ دوسروں کو گرانا سوکھا ہے، آسان ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا یہ مشکل ہے۔ اصل پہلوانی یہ ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کوئی وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو۔ تو انہوں نے، سوال کرنے والے نے دوبارہ سوال کیا، اس کو ایک عام سی بات سمجھا، کوئی زیادہ اہمیت والی چیز نہ سمجھا۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، فرمایا کہ اور وصیت کریں۔ تو آپ نے پھر یہی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے تیسری بار، چوتھی بار، بار بار سوال کیا کہ اور وصیت کریں، کوئی اور وصیت کریں، کوئی کام کی بات بتائیں۔ تو ہر بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی جواب دیا لا تغضب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی طبیعت اور فطرت کے مطابق اس کو جواب دیا کرتے تھے، اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، خبر ملی ہوگی کہ یہ بہت غصے والا آدمی ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کا غصہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس لیے آپ نے اس کے لیے یہی نصیحت ضروری سمجھی کہ جو خامی ہے وہی اس کو ٹھیک کرنے کی نصیحت کی جائے۔ تو اس کے اندر یہ زیادہ محسوس کیا آپ نے، تو آپ نے یہی اس کو نصیحت کی۔ اور اس کے ذریعے سے ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو، ہم سب کو یہ نصیحت ہے لا تغضب، کہ غصہ نہ کیا کرو، غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ اول تو غصہ آنے نہ دو عام معاملات میں، اگر آ جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرو، اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، اس کے اوپر تم حاوی ہو جاؤ، دبا جاؤ اس کو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمی آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تکرار ہو رہا ہے،
تو اس میں سے ایک شدید غصے میں آیا ہوا ہے، رگیں اس کی پھول گئی ہیں، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، اپنے آپ سے باہر ہو رہا ہے، صحیح طریقے سے بات بھی نہیں ہو رہی، کانپنا شروع ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمہ ہے، ایک ذکر ہے، ایک دعا ہے، اگر یہ پڑھ لے تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنے کا اس کو نسخہ بتلایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچائے، مجھے محفوظ رکھے شیطان سے، شیطانی اثرات سے، شیطانی کاموں سے۔ گویا کہ آپ نے یہ سمجھایا، تعلیم دی کہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان یہ مسلمانوں کے معاملات کو، ان کے تعلقات کو غصے کے ذریعے سے خراب کرنا چاہتا ہے۔ ابتدا غصے سے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انتہا پتہ نہیں کہاں جا کر ہوتی ہے۔ تو فرمایا شیطان کی یہ کوشش ہے کہ مسلمان ایمان والے آپس میں بھائیوں کی طرح نہ رہیں، مل جل کر نہ رہیں، ہمیشہ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، ایک دوسرے کا نقصان کریں، تاکہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات نازل نہ ہوں، نہ ان کے گھروں میں، نہ ان کے کاروبار میں، نہ ان کے شہروں میں، نہ ان کے ملکوں میں۔ ہر جگہ لڑائی جھگڑا یہ شیطانی کوشش ہے، شیطانی سازش ہے، اور اس کی ابتدا غصے سے یہ ہوتی ہے۔ فرمایا اس کو کہو کہ اعوذ باللہ پڑھے، اللہ کی پناہ میں آ جائے کہ اللہ ہمیں شیطان کے اس جال سے بچائے، اس سازش سے محفوظ کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا غصے کو ختم کرنے کا، کہ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میرے اوپر یہ اثر ہو گیا ہے فلاں کی بات کا، فلاں کے اس عمل کا، اس کی وجہ سے اب میں اپنے آپ سے باہر ہو رہا ہوں، یہ سارا کچھ شیطان کی طرف سے ہے، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما، اس غصے کے نقصان سے محفوظ فرما، اس غصے کے شر سے محفوظ فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اور فرمایا مسند احمد کی روایت ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو اس کا سب سے پہلا اور آخری حل یہ ہے ختم کرنے کا کہ منہ کو بند کر لے، زبان کو استعمال نہ کرے، زبان سے کوئی لفظ نہ نکالے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ اگر زبان کھولی اور آگے سے اس نے بھی جواب دیا، پھر ادھر سے جواب آیا، تو کام خراب ہو جائے۔ تو آخری اور پہلا سٹیپ یہی ہے کہ زبان کو بند رکھو، جتنا مرضی غصہ آ جائے، جب تک زبان نہیں کھولو گے اس وقت تک کام خراب نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے نقصانات سے بچنے کا اور غصے کو کنٹرول کرنے کا آپ نے طریقہ بتایا۔ فرمایا فَلْيَسْكُتْ، چپ ہو جائے، اور فرمایا اگر کھڑا ہے آدمی تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، جگہ بدل لے، کہیں دور چلا جائے، اس کے سامنے یا وہ اس کے سامنے نہ رہے۔ تو یہ گویا کہ مسلمانوں کو بھی، عام لوگوں کو بھی یہ ایک نصیحت ہے کہ جب دو آدمی اس طرح آپس میں گرم ہو رہے ہوں، غصے والی وہ صورتحال پیش آ رہی ہو، تو پھر کوشش کرو ان کو علیحدہ کرنے کی، ایک دوسرے سے دور کرنے کی۔ جب دوسرا آدمی پاس نہیں ہوگا، سامنے نہیں ہوگا، تو اپنے آپ غصہ وہ کم ہو جائے گا، اور آگے سے جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس سے بھی آدمی کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ وہ کمی آ جائے گی غصے میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، غصے کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی اپنے غصے کو کنٹرول کرے، جب کہ وہ غصہ نکال سکتا ہے، اس پر عمل درآمد کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، اس کے باوجود فرمایا من کظم غیظاً، جس نے غصے کو دبایا، پی لیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن
پوری دنیا کے سامنے اس کو سب کے سامنے اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو تم چاہتے ہو وہ تمہیں دے دی جائے گی، تمہارے اس عمل کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے، جو تم نے غصے کو کنٹرول کیا تھا اور غصے پر عمل نہیں کیا، رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی پر زبان نہیں کھولی اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا، اللہ کا حکم سمجھ کر، نبی کا حکم سمجھ کر، اپنے ایمان کا تقاضا سمجھ کر، آج تمہارے لیے یہ انعام ہے۔ یہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، ترمذی شریف کی روایت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔